الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کے جلسے کے ذمہ داروں سے، خصوصاً نوجوانوں سے گزارش ہے، حال کے ایک حصے میں جو بچے بیٹھے ہیں، یا تو ان کو خاموش کرا دیں یا نہیں تو ان کو رخصت کر دیں۔ یقیناً بچوں کا ہونا ضروری تو ہے، لیکن KGF کے بچوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسے بچے اگر UP میں ہو، بہت جلد یوگی استعفیٰ دے دے گا۔ ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس کا انتظام کر لے، کافی فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں کے نام کچھ اشعار ہیں، پہلے اسے سن لیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔
اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اشعار پڑھے جائیں اور نہ سمجھیں تو پھر پڑھنا بیکار ہو جائے گا. چونکہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے میرے نہایت دوست جناب سعد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کے حوالے سے عرض کروں کہ آج کل ہمارے ملک کا پارلیمنٹ نہیں ہے. جذبات کے اظہار کرنے کی جگہ ہے، غصے کے اظہار کرنے کی جگہ ہے، اپنے پلانوں کو پاس کرنے کی جگہ ہے، تو ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا ہال مشاعرے کا منظر بھی پیش کرتا ہے. قریب میں ہمارے ملک کے ایک نامور شاعر عمران پرتاپ گڑھی صاحب اشعار پڑھ رہے تھے. ہمارے انکل خالی دیکھ رہے تھے، سمجھ نہیں رہے تھے. انکل بولے تو سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. مودی انکل. بڑے اچھے اشعار تو پڑھے، کاش کہ اگر انکل سمجھ جاتے تو اپنے ارادے بدل لیتے. سمجھے نہیں کیونکہ اشعار اتنے اچھے تھے. تو اشعار سمجھنا بھی چاہیے. اشعار جو ہوتے ہیں نا 4-5 گھنٹے کی تقریر کا خلاصہ ہوتی ہے. پہلے زمانے میں صرف اشعار پڑھتے تھے، سمجھنے والے سننے والے دونوں ایک تھے. دونوں کے اندر، سننے والوں کے اندر 2 ملکہ تھے. ایک وہ سنتے بھی تھے بڑی توجہ کے ساتھ اور سمجھ بھی جاتے تھے. اور آج کے زمانے میں اشعار پڑھنے والے کو 2 کام کرنا پڑتا ہے. ایک اشعار بھی پڑھنا پڑتا ہے، دوسرا سمجھانا بھی پڑتا ہے. اس حقیقت کو میں ایک مثال سے عام طور پر سمجھاتا ہوں. موز بھی دینا، چھلکو بھی دینا. کیلا بھی دینا، چھلکو بھی دینا. آئندہ ایک دور ایسا آئے گا چھل کر دینے سے بات نہیں چلے گی. بولے گا ذرا منہ میں ڈالا رہے بابا. کنڑ کے اشعار اگر مجھے یاد ہوتے تو میں پڑھتا، انگریزی کے اشعار یاد ہوتے تو مجھے پڑھتا میں. لیکن مجھے 2-3 زبانوں کے اشعار ہی یاد ہیں، ایک عربی کے، ایک فارسی کے، ایک اردو کے. اور آج کل حال یہ ہے کہ امت کا نہ عربی سے تعلق ہے، نہ فارسی سے تعلق ہے، اور اردو سے بھی تعلق نہیں ہے. اردو سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اردو کا گانوں سے تعلق ہے. زبردست طنز کر رہا ہوں میں، خدا را سمجھ جائیں. ہمارا اردو سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اردو کا گانوں سے تعلق ہے. اگر ہمارا اردو سے اتنا تعلق ہوتا جتنا اردو کا تفسیر سے تعلق ہے تو بات آج کچھ اور ہی ہوتی. اگر ہمارا اردو سے اتنا تعلق ہوتا جتنا کہ اردو کا حدیث کے ترجمے سے تعلق ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی. لیکن ہمارا اردو سے تعلق ہی نہیں ہے. اگر ہے تو اتنا ہی تعلق ہے جتنا اردو کا گانوں سے تعلق ہے. کون تو بھی اگر پڑھا دروازہ بند کر لو بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتا پوری شرح. بڑے اچھے اشعار ہیں، پڑھ رہا ہوں. ابھی تقریر شروع کریا نہیں، اشعار پڑھ رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سنو. نوجوانوں کے نام. تم کیا تھے آج کیا ہو. تم اگر وہ ہوتے جو پہلے تھے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. بولو سبحان اللہ. بولو کاتبی بولے تو اٹھوں سو، نہیں تو اٹھتا نہیں.
اچھا تعلق ہے. تقریباً میں KGF کو آتے آتے حساب ڈالتا ہوا آیا, تقریباً 26 سال سے آ رہا ہوں. الحمدللہ. نظر لگاؤ کو KGF کی نظر بڑی خراب ہے, مرغی نہیں بکرا اتارنا. جماعت ہفتم پڑھ رہا تھا دارالعلوم سبیل الرشاد میں 99 میں. اس وقت سے KGF کو آنے کا میرا سلسلہ اب تک الحمدللہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ دین کی نسبت علماء کی محبت کے خاطر اسے سلامت رکھے. سمجھو نوجوانوں, اشعار کیا بتاتے ہیں, تم کیا تھے پہلے. آج میں بوڑھوں سے بات نہیں کروں گا, میرے معصوم بچوں سے بات نہیں کروں گا, پردہ نشی خواتین ہے نہیں, بات بھی نہیں کروں گا. اے نوجوانوں, میں تم سے بات کروں گا اور تم سمجھو گے تو یہی تمہاری طرف سے میرے لیے تحفہ ہوگا. یہ مقدمہ ہے کہ اشعار کا خلاصہ ہے کہ تم کیا تھے اور آج کیا ہیں. اگر تم وہ ہوتے جو پہلے تھے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. جوانی ہمارے لیے خاص بات نہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈیا تو بھی ہلاو رہے بابا, آ رہی ہے. ہمیں 90 نوجوانہ نہیں, ہمارے سے پہلے جتنے اللہ کے بندے تاریخ بنا کر گئے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی جوانی آئی. نام میرا الگ اور آپ کا الگ, زمانہ میرا الگ اور آپ کا الگ, لیکن حقیقت ہماری جوانیوں کی اس سے پہلے بھی گزری ہے. لیکن ان جوانوں میں کیا تھا, آج کے جوانوں میں کیا ہے, ان اشعار سے آپ تھوڑا سبق لے لیں. انشاءاللہ تعالی لمبا بیان تو میں نہیں کروں گا, مسلسل سفر میں ہوں, صرف 3-4 گھنٹے بول کر ختم کر ڈالتا ہوں. کھانے کا بھی انتظام ہے, ہاں اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ. ویسا کہ تو مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے, بیان کچھ بیٹھے ہی کی, کھانے بیٹھے ہی کی. ایک چھوٹا مذاق کر لیا با. مجھے امید ہے کہ بیان کے لیے بیٹھے مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کا قیمتی خطاب سنے. حافظ سعد صاحب کا بھی آپ نے خطاب سنا ہے. میں بھی کچھ دیر اپنے خیالات اور حالات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دوں گا. پہلے اشعار سن لیں, بڑے بہترین اشعار ہیں, بڑا بہترین سبق ہے. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو, بولو کہتے بھی بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ, نہیں تو انا للہ بولو, پرواہ نہیں. انشاءاللہ بولو یہاں پر. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو, یہ ورجنل انشاءاللہ کی ڈپلیکیٹ ہے. آج انشاءاللہ بھی مس یوز ہو رہا ہے. کیا بھائی اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ انشاءاللہ نکلتا چلے. کبھی آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ, پڑھتا چلیں گا. 2 گھنٹے داڑھی کی فضیلت اور سنت پر بات کر کے وعدہ لیتے ہیں, کیا بھئی نبی کی سنتوں کو اپنے چہروں پہ سجاؤ گے؟ انشاءاللہ بولتا, مرنے تک داڑھی رکھتا نہیں. انشاءاللہ کے ساتھ
ہمارے اپنے ارادے بھی جمع ہو جائیں تو نتیجے نکلیں گے۔ انشاءاللہ کہنا کیا ہے؟ اپنے عمل کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ایک نہیں، 50 علماء بیٹھے ہیں اور سامعین میں بیٹھے ہیں، یہ عاجز اپنا سبق پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کیا ہے؟ اپنے عمل کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ عمل کروں گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اپنے عمل کو اللہ کے حوالے کر کے کچھ محنت اور کوشش بھی تو کرنا ہے۔ انشاءاللہ بول ڈالو، کیا بھی کوشش کرو نکو شادی ہوتی؟ انشاءاللہ بولو، کیا بھی کوشش کرو نکو بچے ہوتے؟ ہاں، یہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ دستر کی نہیں نا بات ہے۔ بستر کے بات ہے تو دور کی بات، بستر کے اشارے بھی سمجھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ بول دے، گھر میں بات جائے، پیسے آئیں گے۔ انشاءاللہ کے ساتھ محنت جڑنا ہے، کوشش جڑنا ہے، پختہ ارادے ہونا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کہو، الارم رکھو، مولانا کو کہو، مؤذن صاحب کو کہو فجر کی نماز کے لیے مجھے اٹھائے۔ انشاءاللہ کہہ دیا، عمل کا شروع کر دیا، کوشش بھی ہو رہی ہے۔ 1-2 دن محنت کرنا پڑے گا، اور 2 دن میں کبھی الارم کی گھنٹی بجے گی، کبھی امام صاحب اٹھائیں گے، کبھی مؤذن صاحب اٹھائیں گے۔ 2 دن کا امتحان گزرے گا، تیسرے دن خود اللہ اٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرے دن خود اللہ اٹھائے گا۔ انشاءاللہ کہو اور ساتھ میں کوشش اور محنتیں بھی کرو۔ نوجوانوں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، آج اسلام کو تم پر بڑا بھروسہ ہے، آج اسلام کو تم پر بڑا بھروسہ ہے، حالات کو تم پر بڑا بھروسہ ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اور بعد میں تمہاری اپنی زندگیوں کا انقلاب، صحابہ کا دور پلٹ کر آئے گا، تابعین کا دور پلٹ کر آئے گا۔ کھل کر کہنے کی اجازت دو، حضرت ابو بکر کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، عمر کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، عثمان کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، علی کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، حسنین کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، امیر معاویہ کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، صلاح الدین ایوبی کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، معتصم باللہ کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، فتح عبداللہ پوری کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، بابر کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، اورنگزیب کا زمانہ پلٹ کر آئے گا، یہاں تک کہ حضرت ٹیپو سلطان کا زمانہ پلٹ کر آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے، اللہ کو منا لو، رسول اللہ کو راضی کرو، بدلنے کے میدان میں چند قدم رکھو، پھر کیا دشمن کیا دوست، اللہ کی مدد پہلے بھی ہمارے ساتھ تھی، آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو بدلنا پڑے گا، ہم کو بدلنا پڑے گا۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ بولو انشاءاللہ، بولو ایک مرتبہ بولو، بولیا کیا
جب پڑھوں گا تب بولنا۔ حضرات علماء تقریباً میری ہی عمر کے بیٹھے ہیں، بلکہ میری عمر سے بھی چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دوستانہ انداز سے کہتا ہوں، ہم کو صرف ان کے نمازوں اور روزوں پر محنت کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے، ان کے جوش اور جذبے پر بھی محنت کرنے کی اس وقت ضرورت ہے۔ یہ سو چکے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ابھی مرے نہیں ہیں، ان کے مرنے سے پہلے ان کو اٹھانا یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ان کو انشاءاللہ بولنا بھی سکھانا ہماری ذمہ داری، ماشاءاللہ بولنا بھی سکھانا ہماری ذمہ داری، الحمدللہ بولنا بھی سکھانا ہماری ذمہ داری، سبحان اللہ بولنا بھی سکھانا ہماری ذمہ داری۔ اگر کوئی سوتا تو دور کی بات کہ اونگتا بھی ہے تو اٹھانا ہماری ذمہ داری۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ اچھا ذرا کھولتا ہوں، الٹ کر دیکھو پلٹ کر دیکھو گے تو کیا تبھی پوچھو۔ ایک تو پوچھتے نہیں مولانا، پوچھے تو ایسا پوچھنا، پوچھتے ہی ہم نہیں ہے سے شوگر آ جاتی۔ ایک صاحب قریب میں سوال کرے بقرعید سے پہلے، توجہ چاہتا ہوں، بکرا لے لگا کو گھر میں بنے کہتے بقرعید کا بکرا۔ سوال دیکھو کیسا، اللہ کا فضل، بازو ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، میں چلایا نہیں تو ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹ جاتی۔ بکرا لے لگایا کہتے لے لگا کو گھر میں بنیا۔ اب بکرا ہوتا ہے، کب پکارنا کب نہیں پکارنا معلوم نہیں، تو بمڑیاں مارنا شروع کریا انہیں۔ تو پڑوس والے جا کو مسجد میں کمپلیٹ کرے، انہوں بکرا لے لگا گئے ہی، وہ بکرا پوری رات بمڑیاں مارتا، نہیں چاہتی نہیں، ہمیں بولے تو انہوں لڑ رہی، تم لگا کہتی بھی بولو، تو مسجد کے ذمہ دارہ کیا کرے؟ ان کو بولے بقرعید کا بکرا بھی ہمیں کیا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ کے پاس جانے والا ہے سونے، ہم نہ بٹھالے کو پلسرات پار کرنے والا ہے سونے، لیکن پڑوسی کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک کام کرو، تمہیں دن میں گھر میں کے پاس بند کو رکھو، رات میں مسجد کے پاس لے لگا کو بندہ لوگوں کو بول کو، انہوں مشورہ دیتے ہی انہیں مشورہ قبول کر کو بکرا لے لگو جا کو رات میں مسجد کے پاس بندہ لیا۔ ایک رات گزری، دوسری رات چور چورا لیا۔ ایک رات گزری، دوسری رات چورا لیا، بکرا لیا، بمڑیاں ماریا۔ کمپلیٹ کرے، وہ بھی پولیس اسٹیشن میں نہیں، مسجد والوں کو کمپلیٹ کرے، مسجد والے بنو بولے چرانے والا چرا لیا۔ سوال کیا کر رہا معلوم؟ گھگو حضرت میں بکرا لایا، مجھے بننے دیے نہیں، مسجد میں بنو بول کر بولے چور چرا لیا۔ اب بکرا مسجد والے لے کو دینا کی پڑوسی لے کو دینا؟ بکرا مسجد والے لے کو دینا کی پڑوسی لے کو؟ ایسے سوالہ کرے تو ان کا علم ابھرتا۔ الٹ کر دیکھو پلٹ کر دیکھو کا مطلب کیا پیارے؟ میرے استاد محترم اللہ غریق رحمت فرمائے، ہزاروں رحمتیں خبر پہ نازل فرمائے، معقولات و منقولات کے امام گزرے حضرت مولانا شاہ سیف الدین صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ، استاد دارالعلوم سبیل الرشاد، حضرت مناظر بھی تھے، حضرت کے ساتھ اسوار میں یہ عاجز جاتا تھا، جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف ملا۔ ایک خطاب میں حضرت نے فرمایا، دنیا کی تمام قوموں کو، یہ جملہ یاد رکھنا پیارو، دنیا کی تمام قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے آگے دیکھنا پڑتا ہے، دنیا کی تمام قوموں کو
آگے بڑھنے کے لیے آگے دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جسے آگے بڑھنے کے لیے آگے نہیں پلٹ کر دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہ پلٹ کر دیکھے گا اسے صحابہ کی زندگی نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھے گا تابعین کی زندگی نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھے گا تبع تابعین کی زندگی نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھے گا شہداء کی زندگیاں نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھے گا مجاہدین کی زندگی نظر آئے گی، ائمہ کی زندگی نظر آئے گی، علماء کی زندگی نظر آئے گی، پلٹ کر دیکھے گا اسباق ملیں گے، اس پر عمل کرے گا تو سامنے راستہ نظر آئے یا نہ آئے، اللہ میرا بڑا رحیم و کریم ہے، میرے اور آپ کی فائدے کی باتیں عطا کر رہا ہے۔ جب پلٹ کر دیکھے گا صحابہ سے لے کر ہمارے اولیاء تک کی زندگیوں کے اسباق جب نظر آئیں گے تو اسے سامنے کا راستہ نظر آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں نتیجے اسی کے ہوں گے۔ نتیجے آج کے جی ایف ہو، کولار ہو، کرناٹک ہو، ہندوستان ہو، بھارت ہو یا اسلامی ممالک ہو یا ساری دنیا کے ممالک کے مسلمان آگے دیکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آگے دیکھو گے آگے بڑھو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے بندو، اے محمد کے غلاموں، اے اسلام کے فرزندوں، بات پکی ہے، کاغذ میں نہیں پتھر میں تراش کر لکھ لینا کہ جب تک ہم پلٹ کر گزرا ہوا زمانہ نہیں دیکھیں گے، صحابہ کی زندگیوں کے اسباق ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اولیاء کی زندگیوں کے اسباق ہمارے پاس نہیں آئیں گے، شہداء اور مجاہدین کی زندگیوں کے اسباق ہمارے پاس نہیں آئیں گے، آگے بڑھ کر منزل تک پہنچنا تو دور کی بات کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک قدم مقدمے میں اٹکا ہوں، آگے کا ایک سبق تمہارے سامنے پیش کرنا ہے، ایک پیغام دینا ہے، ایک درد پیش کرنا ہے، ایک فکر پیش کرنا ہے، اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ لبریز حال ہے، اس لیے میں بات لمبی کر رہا ہوں، نہیں وقت کے ہو جانے پر آپ اٹھ کر چلے جاؤ۔ میرا ایک نوجوان بھی بیٹھا رہا، جب تک میں درد پورا نہ پیش کروں اس وقت تک میں اٹھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ جب اللہ کام لینے پر آتے ہیں، اللہ کام لینے پر آتے ہیں تو پوری امت پر نظر نہیں ہوتی، امت کے دو چار پر نظر پڑتی ہے، پوری امت کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ بات صحیح ہے؟ جب اللہ تعالی کام لینے پر آتے ہیں پوری امت پر نظر نہیں کرتے، ایک دو پر نظر پڑ جاتی ہے، کام لے لیتے ہیں، پوری امت کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ پوری امت کے دو چار میں سے کوشش کرو کہ وہ دو چار میں میرا نمبر آ جائے، وہ دو چار میں میرا نمبر آ جائے، وہ دو چار میں میرا نمبر آ جائے۔ اس کی محنت، اس کی کوشش، جد و جہد، دعائیں کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، فرض۔ گھر کو جا کر یہ قیمتی باتیں ان علماء کرام کی باتوں کے ساتھ اس عاجز کی باتیں بھی رکھنا۔ شراب پر بات کروں گا، صرف شراب پر۔
لیکن اشعار پہلے پڑھ لیتا ہوں، ساتھ میں تشریح آتی ہے تو پیش کر رہا ہوں، وضاحت کرنا پڑتا ہے تو وضاحت کر رہا ہوں۔ ہم کو آگے بڑھنے کے لیے کدھر دیکھنا؟ بولو، اور ایک مرتبہ بولو، ہاں، دین کے لائن میں کامیابی کے عنوان پر، کامرانی کے موضوع پر، فتح کے عنوان پر آگے بڑھنے کے لیے کہاں دیکھنا؟ پیچھے۔ مزمل صاحب بولے با آگے بڑھنے کے واسطے پیچھے پلٹ کو دیکھنا کو بول کو، کار اٹھا لے کو، بنگلور کو جاتے جاتے پیچھے پلٹ کو دیکھے، حادثہ تمہارا ہوگا، گرفتار میں ہوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں میں دین کا موضوع پیش کر رہا ہوں۔ دنیا ہے، دنیا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، وہ بھی ہندوستان کے راستے، خالی سامنے دیکھنا نہیں، سامنے بھی غور سے دیکھنا۔ ایک ایک گڑھا اتنا بڑا بڑا ہے، ساتھ ساتھ دو منسٹروں کو دفنا سکتے۔ بہت اچھا کیا آپ نے، مستورات کا انتظام نہیں رکھا، 2-3 جملے مجھے بیان کرنا پڑتا ہے تو پھر ان کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک کے راستوں میں حاملہ عورتوں کو لے کر گزرنا وقت سے پہلے ڈیلیوری کا الارم ہے۔ بنگلور کی ایک مشہور روڈ، بنگلور کیپٹل سٹی آف کرناٹک، ایک مشہور روڈ، وہاں سے ابا جان کو میں بٹھا لے کو جا رہا ہوں، گڑے آ رہی، ابا ہلو چلاؤ میاں، ہلو چلاؤ میاں، ہے سو روڈ خراب، الڈاری سو منجے، روڈ خراب، کتنا ہلو چلاؤ؟ کم سے کم 10-15 میں تو جانا، وہ بھی پرانے زمانے کی چیتک 10 مرتبہ مارے تو 1 مرتبہ آن ہوتی تھی، چیتک، ہلو چلاؤ میاں، تمہیں ہلو چلاؤ میاں، بیان کو جانا تھا۔ کہتے ابا جان کیا بھی ہمیں پلٹا کو بول نہیں سکتے، تربیت بھی ویسی ہی ہوئی، ہم نے خدمت بھی الحمدللہ ویسی ہی کی۔ بہت سچ کہا، چونکہ ایک مقرر بعد میں ہوتا ہے تو پہلا مقرر بہت شارٹ کر دیتا ہے، آپ نے اس عنوان کو چھیڑا ہے۔ واقعتاً ہماری بے برکتی اور ہماری مصیبتوں کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے معلوم؟ ہمارے کھوٹے میں، ہمارے اکاؤنٹ میں ہمارے ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ہمارے کھوٹے میں، ہماری جھولیوں میں، ہمارے دامن میں، ہمارے اکاؤنٹ میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان و قبیلے میں، ہمارے پریوار میں، ہماری خوشیوں اور غم میں سب کچھ تو ہے، لیکن ہمارے اپنے ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ماں باپ کی دعا نہیں ہے۔ جو کہتے ہماری خاموشی رہتی تھی، اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی۔ سلو میاں، سلو میاں، سلو میاں، بولے سلو ابا جی نہیں جا رہا ہوں، بہت سلو جا رہا ہوں ابا جی، بول کو آخر گئے، جلسے کو پہنچے، پہنچنے کے بعد اب ان کا تو بیان تمہیں سن کو ہی KGF میں آ کو ہی نہ کئی مرتبہ انہوں اپنے سفر کو بولتے ہوئے بولے اللہ کا فضل رہے، زکریا یہ روڈ میں 2 ویلر میں ابا آیا، جب داتا نہیں ہی، داتا رہتے سو دور میں آتا، راستے میں گر جاتے۔ دنیا کا سفر کرو، روڈ میں سفر کرو تو سامنے دیکھو، عنوان دین ہے، عنوان کامیابی ہے، عنوان کامرانی ہے، فتح ہونا ہے۔ ساری دنیا میں ہمارا اپنا صحیح مقاصد کے ساتھ چلنا ہے، منزل تک اگر ہم کو پہنچنا ہے، نتیجے ہمارے ہاتھوں میں آنا ہے۔ اور جملے آپ جوڑتے چلے جاؤ، ہمارے ملک سے لے کر فلسطین تک تمام جملوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو سامنے نہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھنا ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھنا ہے۔ اسی لیے
وہ باتوں کو شاعر کہتا ہے اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ اے نوجوانوں، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، کیا پہاڑ کیا جنگل، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں سے، گزرے ہوئے بزرگوں کی جوانی پہاڑوں سے نہیں ڈرتی تھی، جنگلوں سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ جنگلوں بیابانوں پہاڑ ہمارے بزرگوں کی جوانی سے ڈرتی تھی۔ یہ ایک نوجوان اتنے بڑے مجمع میں جو سامنے بیٹھا ہے، ایک نوجوان کی تھوڑی پکڑ کر دوستانہ گلے میں ہاتھ ڈال کر سینے سے لگا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کی جوانی سے پہاڑ ڈرتے تھے، جنگلوں بیابان ڈرتے تھے، اجالے تو اجالے اندھیرے ڈرتے تھے، گائے بیل بھینس بکری، بھئی گائے بول سکتے نہیں کے جی ایف میں؟ نہیں بولنا کی کانگریس ہے، کئی کو میرا عنوان پلٹی، ہمارے دھرم کی باتیں تمہارے واسطے وہ خدا ہو سکتی ہے، ہمارے لیے ایک چیز حیثیت بدلنے سے حکم بدل جاتی ہے۔ تمہاری جو بیوی ہے وہ تمہارے لیے بیوی ہے، میرے لیے بھان نہیں 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 نہیں، وہ کیسا، وہ میری بیوی تم نہ بھان کیسا، یہ کون تمہیں پوچھا؟ تمہارے واسطے بیوی میں بیوی رہے، میرے واسطے بہن، تمہارے واسطے وہ پوتر جانور ہے، آپ پوجا کرو۔ میں نے مہاراشٹر میں پونا میں کہا، ایک پولیس انسپکٹر بیان کے بعد آ کر کہا کہ صاحب جی بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، میں نے کہا کہ عمل کرو، آؤ ہمارے ساتھ کچھ کھاؤ۔ نہیں صاحب جی ہم نہیں کھاتے۔ تم جس کو مانتے ہو مانو، ہم جس کو مانتے ہیں۔ غرض کر رہا تھا پہاڑ جنگل و بیابان کا نوجوان کے جیب کے تمہاری جوانیوں سے اجالے کیا اندھیرے ڈرتے تھے۔ کے جی ایف کے نوجوانوں، تمہاری جوانیوں سے گائے بیل بھینس بکری کیا شیر بھی کانپتے تھے۔ آج رات کے 11:30 بجے کے جی ایف کی گلی سے گزرتے گزرتے کتا بھونک ڈالیا، بیٹری ڈاؤن ہے۔ کیسا کی بستے بچاتے گھر کو آیا تو پسینے میں شراب، اور اماں بھی بیوی سمجھتی بہت محنت کر کو آیا، محنت کر کو کیا آیا، کتے سے ڈر کو آیا ہے، اندہ مونجی کی تنجاور کی منجا، محنت کر کو آیا ہے، کیا کر کو آیا محنت، کتے سے ڈر کر آیا ہے۔ شرم آتی، ریکارڈ مت کرو ورنہ
سنسر کر دو، سارا زمانہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا ہم کو سن رہی ہے۔ ہم کو کہتا بندے نہیں، سب کو سارا زمانہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ساری دنیا ہم کو سن رہی ہے۔ تاریخ صرف اور صرف اور صرف ہمارے پاس ہے، تاریخ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے۔ کیا گائے، بیل، بھینس، بکری، طوطا، مینا، لو برڈز اور گھروں کے اندر رہنے والی بلیاں اور چوہے، کیا KGF کے نوجوان تمہاری جوانیوں سے جنگل کے بادشاہان شیر بھی کامتے تھے، تمہاری اشاروں کے سامنے سر جھکا دیتے تھے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کا سفر کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ۔ سورج غروب ہوا، مغرب ادا کرتے ہیں اور آگے تھوڑی دیر چلتے ہیں، گھٹا ٹوپ اندھیرا آ جاتا ہے، اور افریقہ کا جنگل ہمارے مذہب میں نہیں، آج بھی ساری دنیا میں مشہور ہے، اور بات پکی ہے۔ جغرافیہ اٹھا کر دیکھو، بڑے بڑے سپر پاور ممالک بھی جن کے پاس طاقت بولتی ہے، جن کے پاس ترقیاں بولتی ہے، جن کے پاس ہتھیارات بولتے ہیں، قسم اللہ کی آج تک افریقہ کے جنگل کو قبضہ نہ کر سکے۔ اور افریقہ کا جنگل انتہائی خطرناک ہے، یہاں کی بجلی اور کرنٹ میں وہ شاک لگتا نہیں، افریقہ کے درختوں میں وہ شاک لگتا ہے۔ آپ نے خون پینے والے جانوروں کا نام سنا ہے، خون پینے والی زمین کا حصہ کبھی دیکھا ہے؟ خون پینے والے درختوں کو کبھی آپ سنا ہے؟ افریقہ کے جنگلوں میں کچھ حصے ایسے ہیں، انسان کھڑا ہو جاتا ہے، ایک قدم وہاں رکھتا ہے، پورے جسم میں ایک قطرہ خون تک نہیں رہتا، زمین چوس لیتی ہے۔ میں نے مطالعہ کیا افریقہ کے جنگل کا، ایسے ایسے درخت ہیں ہاتھ لگتے ہی انسان مر جاتا ہے۔ وہ درختوں کا ذوق ہے خون پینا، اور ایسے ایسے جانور ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، بچھو اور سانپ بغیر پر کے ہم نے دیکھے ہیں۔ افریقہ کے جنگل میں بچھو اور سانپوں کو بھی پر ہوتے ہیں۔ KGF میں ہی بچھو ہے تو پھر تقریر 1 گھنٹہ پہلے ختم کرتا تھا۔ منجے ذرا بچھواں سے ڈر رہے بابا۔ حضرت تمہیں بھی بچھو سے ڈرتی ہیں حضرت؟ کیا میرا سالہ انہیں موذی جانوروں سے ڈرنا تو انبیاء سے بھی ثابت ہے۔ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالو، اللہ نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ ڈرنے لگے، اللہ نے کہا کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، موذی جانور ہے، انسانی فطرت ہے، ڈر رہتا ہی ہے، سانپ بچھو سے ڈر ہوتا ہے، ہمیں تو سانپوں سے بھی محبت، بچھوؤں سے بھی محبت۔ آٹواں میں بچھواں کی فوٹو، آکسس میں بچھواں کی فوٹو، اور ایکٹیوا میں بچھواں کی فوٹو، کئی کو فوٹو رکھ لے کو پھر رہی، پکڑ پکڑ کو جیب میں ڈال لیا، بوسے دیا تو آئی لو یو بولو۔ خطرناک جنگل افریقہ کا، تم تو پہاڑوں کا جگر بھی چاک کیا کرتے تھے، اس پر بات کر رہا ہوں۔ خطرناک جنگل افریقہ کا، آج تک تاریخ میں کسی نے افریقہ کے جنگل پر کنٹرول کیا نہ حضرت عقبہ ابن عامر کے بعد کسی کی دال افریقہ کے جنگل میں چلی۔ مغرب ادا کیے جنگل کے ابتدا پر، عشاء ادا کرتے ہیں جنگل کے بیچوں بیچ، اچانک حضرت عقبہ ابن عامر نے
اپنے پورے ساتھیوں سے کہا رات ہو گئی، راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، ٹھہرنا ہے یہی، پڑاؤ ڈالو، کھانے والے کھا لو، سونے والے سو جاؤ، عبادت کرنے والے عبادت کر لو۔ ساتھیوں نے کہا حضرت افریقہ کا جنگل ہے یہ، تاریخ نبی کی خدمت میں بھی آئی، نبی نے بچایا بھی ہے، اور یہیں رکنے کی بات کر رہے ہیں، آگے کا عمل ہمارا بہت بڑا ہے، رات ہو تو کوئی بات نہیں، چراغوں کے اجالے سے رات پار کر لیں، جنگل کم سے کم گزر جائیں، یہاں خطرناک موذی جانور ہیں، درند پرند ہے، یہاں پر مشکل ہو جائے گی۔ حضرت عقبہ نے کیا کہا، کروڑوں رحمتیں ہو، اصحاب رسول ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم جو سبق پڑھتے ہیں نا دل سے نہیں، صحابہ نبی سے جو سبق پڑھا وہ دل سے پڑھا، ہمارا یقین اب تک مکمل نہیں ہوا، صحابہ کا یقین 100%، صحابہ کا یقین 100%۔ عقبہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنگل سے اگر تم ڈرو گے، وہ بھی درندوں سے تم ڈرو گے، پرندوں سے تم ڈرو گے، شیر، باغ، چیتا، سام، بچھو سے اگر تم ڈرو گے تو دشمن کا کیا مقابلہ کرو گے؟ حوالہ اگر ان درندوں کا نہ دیتے گزر جاتے، جب تم حوالہ دے ہی دیا تو اب آگے گزرنا ایمان کے کمزوری کی علامت ہے۔ حوالہ نہ دیتے، گزرنے کا مشورہ دیتے، میں سوچتا، لیکن جانوروں سے ڈرا کر گزرنے کی بات کرتے ہو، ایمان کی کمزوری، امتحان آ گیا، ٹھہرنا پڑے گا، امیر ہوں، مانو بات کو۔ اب کیا کرتے ہیں، آپ کے جیسے ہمارے جیسے نہیں، بڑوں کی بات کو ٹھکرانے کا مزاج ہے ہمارے پاس، لیکن وہ لوگ بڑوں کی بات کو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر کی تفسیر سمجھتے تھے، ٹھہر گئے، کھانے والے کھا لیے، پینے والے پی لیے، سونے والے دعائیں پڑھ لیے، وہ بھی رات کو سونے سے پہلے کی دعاؤں پر کیا یقین تھا، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلیہا من شر ما خلق، یاد ہے دعا آپ کو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یاد ہے آپ کو یہ دعا؟ اگر یاد ہے تو یقین کے ساتھ پڑھ کر دیکھو، آزماؤ نہیں، پڑھ کر دیکھو، کبھی ایسا واقعہ ہو بھی جائے، دشمن کی چال تو چلے گی لیکن کامیاب نہیں ہوگا، ان دعاؤں کی انشاءاللہ برکت سے۔ پڑھ لو پیارو، صبح شام کی دعائیں پڑھو، حفاظت کی دعائیں پڑھو، حفاظت کی آیات پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، سورۃ القلم کی آیات آخر کے پڑھو، قل یا ایھا الکافرون سورہ پڑھو، قل هو اللہ احد سورہ پڑھو، قل اعوذ برب الفلق سورہ پڑھو، قل اعوذ برب الناس سورہ پڑھو۔ آج اس کا کہنا مانو، میرے اوپر حادثات و واقعات ہوئے، اللہ نے دعاؤں کی برکت سے ایسے بچایا کہ جیسے مسکے میں سے بال نکلتا ہے۔ میں صبح کی دعائیں کبھی الحمدللہ چھوڑتا نہیں، شام کی دعائیں چھوڑتا نہیں۔ میرے پیارو، دشمن سے مت ڈرو، حادثات سے مت ڈرو، واقعات سے مت ڈرو، دعاؤں کو اپنی غذا اور دوا بنا لو، نتیجے اتریں گے۔ پڑھنے والے صحابہ پڑھ کر کھا لیے، سو گئے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹی سی لکڑی لیتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں دھیمی چاند کی چاندنی کا فائدہ حاصل کر کے جنگل بیابان کے بیچوں بیچ تنہا چلے جاتے ہیں اور جا کر تقریر شروع کرتے ہیں، حمد و صلات کے بعد بیان شروع کرتے ہیں۔ کس سے بیان؟ انسانوں کی آبادی نہیں، چاہنے والے نہیں، شاگردان نہیں، جنگل کے درندے، پرندے، چرندے، موذی جانور،
ان کو مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں اے جنگل کے رہنے والوں، مانتے ہیں کہ جنگل تمہارا ہے، تمہارے رہنے کی جگہ ہے، تمہارے گزرنے پھرنے کی جگہ ہے، اور ہم تم کو جانتے ہیں۔ جملہ یاد رکھنا نوجوانوں، میں تم سے دور نہیں، آنا جانا ہوتا ہے، سلام کلام ہوتا ہے۔ آج اس کا سبق پوچھوں گا۔ حضرت عقبہ نے کہا کہ اے جنگل کے درندوں پرندوں چرندوں، ہم نے تم کو پہچان لیا ہے، تم بھی ہم کو پہچان لو۔ ہم نے تم کو پہچان لیا ہے، تم بھی ہم کو پہچان لو۔ اپنا خود انٹروڈیوس کراتے ہیں، تعارف کراتے ہیں حضرت عقبہ۔ تم بھی کراتے ہوں گے، میں بھی کراتا ہوں۔ جب کبھی سچویشن نازک آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا آتا ہے، ہمیں ہمارا تعارف جب کراتے نا، کیا بول میں کون معلوم؟ خان صاحب کا بیٹا۔ کون بھی خان صاحب بیٹا رہے تو گرم ہونے کو میں تم نہ نہیں بولیا، بولتے نہیں بولتے؟ ہمارے دادا ایسے، ہمارے نانا ایسے، ہمارا ماموں ایسا، سرکل میرے چچا کا دوست، ایم پی ماموں کا دوست، ہمارا اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ پلٹ کر دیکھو عقبہ ابن عامر نے کیا کہا، عقبہ ابن عامر نے کیا کہا، اے جنگل کے درندوں پرندوں چرندوں، ہم نے تم کو پہچان لیا، جگہ تمہاری ہے، قبضہ کرنے نہیں آئے، ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ایک رات کی بات ہے، تم بھی ہم کو پہچان لو، ہم اللہ کے بندے اور محمد کے غلام ہیں۔ سیر الصحابہ اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ اٹھا کر حضرت عقبہ ابن عامر کی سیرت پڑھو۔ میں حوالہ اس لیے دے دیا تاکہ علماء کو بات پکی آ جائے، جانتے ہیں وہ بھی تعارف اور انٹروڈیوس کیا ہے، ہم اللہ کے بندے محمد کے غلام ہیں۔ بات ایک رات کی ہے، ٹھہرنا مقصود نہیں ہے، ہم تمہارے مہمان، تم ہمارے میزبان ہیں۔ ذرا برابر بھی اگر تمہارے سے ہم کو تکلیف پہنچی، موت تم کو بھی ہے، موت ہم کو بھی ہے۔ کیا بات ہے، آہا، کہہ دو سبحان اللہ۔ موت تم کو بھی ہے، موت ہم کو بھی ہے، ذرا برابر بھی ہمارے ساتھیوں کو تکلیف پہنچی، ایک وقت وہ بھی آئے گا، عقبہ کا خطاب بیان کر رہا ہوں، ایک وقت وہ بھی آئے گا جس وقت کوئی لائر، پولیس، دوست، ساتھی فیصلہ نہیں کرتا، اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ مالک یوم الدین تفسیر اٹھا کر دیکھو، وہ ایک دن اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا ہی حساب نہیں لیں گے، بلکہ اپنی تمام مخلوقات کا بھی حساب لیں گے۔ خصائص کبریٰ یہ کتاب ہے قبلہ، آپ پڑھے ہوں گے، بڑے مزے کی بات کہتا ہوں، اس میں آتا ہے حشر کے میدان میں جس دن حساب ہوگا، اس دن صرف حساب سے میرا نبی ہی ایک بچے گا، اس کے علاوہ اللہ سب سے سوال کریں گے۔ انبیاء تو انبیاء، جبرائیل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل کا بھی حساب ہوگا، جانوروں کے بیچ میں حساب۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو ماری تو وہ بکری سے بھی اللہ سوال کریں گے تو کئی کو اسے ماری۔ مدرسے میں ایک کتاب پڑھاتے ہیں فارسی کی، حکایات لطیف، اس میں قصہ ہے، ایک آدمی کی بکری چوری ہوگی، کہتے ہیں ایک آدمی کو ڈاؤٹ آیا، انہیں چرایا ان کو،
جا کو خاضی صاحب کو بول ڈالا میری بکری چوری ہوگی، ڈاؤٹ ہے اس کی کتو اس کے دکان میں ہے نا، بکری کا جو گوشت لگ تھا اس کی دم میں جو چمڑا تھا نہیں وہ میری بکری کے سکت دکھا، قاضی صاحب بلا کو ذرا فیصلہ کر ڈالو۔ قاضی صاحب بلائے تو چور کب مانیا؟ چور کبھی بھی مانیا نہیں غلطی۔ چور بولا میں نہیں چورایا، کیا قاضی صاحب تمہیں ایسا بول رہی نا ویسا بول رہی نا، تو قاضی صاحب ڈرائے کہتے دیکھ کیا ہے کہ مسئلہ دنیا میں رفع دفع کر ڈال، ورنہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جب پوچھیں گے خود بکری آپ کو گواہی دے گی۔ ہاؤ کیا؟ ہاؤ بکری آتی کیا؟ آتی۔ تو پھر چھوڑو قاضی صاحب، یہاں کہیں کو فیصلہ کر رہی، وہاں بکری آئی تو پکڑ کو دے ڈال کو جنت کو چل جانا ہوا۔ وہاں بکری آئی تو پکڑ کو دے ڈال کو جنت کو چل جاتا ہوں۔ عقبہ ابن عامر نے کہا ہم تمہارے مہمان، تم ہمارے میزبان ہو، ہم اللہ کے بندے پیارے آقا کے غلام ہیں، اگر ذرا بھی تکلیف پہنچی، موت تم کو بھی ہے موت ہم کو بھی ہے، اللہ کی عدالت میں تم نہیں بچو گے۔ ہم ایک خاص مقصد کے لیے جا رہے ہیں جس مقصد میں رکاوٹ اللہ کو پسند نہیں ہے، قسم اللہ کی تاریخ میں آتا ہے۔ عقبہ کا بیان ختم ہوا، 10 منٹ نہیں گزرے پورا جنگل خالی ہو گیا۔ سفینہ کا واقعہ بھی موجود ہے، صرف اشعار پر بات جا رہی ہے لیکن چھوڑوں گا نہیں میں آپ کو۔ تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ یہ شعر دیکھیے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تمہیں یاد نہیں، تم تو خیبر کو اکھاڑا تمہیں یاد نہیں۔ کام تو علی کا تھا، علی بھی تو جوان تھے، اسی لیے میں کہا ہماری جوانیوں کو ہماری صفت نہ سمجھو، گزرے ہوئی دنیا میں بھی جوانی گزری ہے۔ خیبر کا دروازہ، خیبر ایک شہر مکہ عرب کا، نبی اور صحابہ فتح کیے، دروازہ بڑا مضبوط تھا، دروازہ بڑا مضبوط تھا، بڑا تھا، پہلے زمانے کے دروازے بڑے بڑے تھے۔ اب چوراں کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، چوراں کو بڑے بڑے دروازے، وہ دروازے 100 صحابہ ملے، بتانا تھا علی کی جوانی مقصود، ورنہ صحابہ سے بھی اکھڑ جاتا تھا، کیونکہ علی کی بھی شان بتانا تھا۔ کبھی موقع ملتا تو ابو بکر کی شان نظر آتی، کبھی موقع ملتا عمر کی شان نظر آتی، کبھی موقع ملتا عثمان کی سخاوت نظر آتی، تو کبھی موقع ملتا تو علی کی شجاعت نظر آتی۔ تو صحابہ گئے، ہلانے لگے، اکھاڑنے لگے، لیکن نہیں، نبی نے علی کو بلایا، علی لبیک یا رسول اللہ، جاؤ جا کر وہ خیبر کا دروازہ اکھاڑو۔ حضرت علی نبی کا حکم پاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ایسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں جیسے مٹی کا کوئی کھلونا اٹھا کر کوئی بچہ پھینک دیتا ہے۔ یہ زمانے میں جوانی کی طاقت تھی، تم تو خیبر کو اکھاڑا تمہیں یاد نہیں، تم تو باطل کو پچھاڑا تمہیں یاد نہیں۔ اب آؤ لگی باتوں کو جوڑتا چلوں، کیسے اکھاڑیں گے ہم دشمنوں کے دروازے، کیسے پچھاڑیں گے ہم دشمنوں کو، خود سنبھلنے کا اس زمانے میں نوجوان لائق نہیں ہے تو بڑے بڑے کیا کام کرے گا۔ مجھے شرم آتی ہے، آپ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں، یہ عاجز تقریباً پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہے،
ارادہ ہوتا ہے بہت سارے عنوانات بیان کرنے کا، پڑھنے پڑھانے سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ حضرات علماء جانتے کبھی اے بولوں، کبھی اے بولوں، کبھی یہ بولوں، لیکن جہاں جاتا ہوں وہاں 2-3 مسئلے جمع ہو کر آتے ہیں۔ مولانا نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، مولانا ذرا نوجوانوں پر بات کرو، مولانا ہمارے علاقے میں شراب کے عادی زیادہ ہو گئے، ذرا شراب پر بولو، مولانا ہمارے علاقے کی بچیاں غیروں کا ہاتھ تھام کر فرار ہو رہی ہے، ذرا اس پر بولو۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہماری گفتگو نہیں بلکہ ہماری کھانسی اور ہماری سانسیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، زمانے میں پیش ہو رہا ہے۔ ایسے دور میں اس قوم کو بٹھا کر شراب کے خلاف بات کرنا جس قوم کا بنیادی سبق ہی شراب کے خلاف رہا ہے، شراب کے خلاف عیسائیوں کو بٹھا کر بات کرنا ہے، شراب کے خلاف یہودیوں کو بٹھا کر بات کرنا ہے، شراب کے خلاف دوسری قوم کے لوگوں کو بٹھا کر بات کرنا ہے۔ بھائیوں میں آپ کو بولے تو آپ پر ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، جو شراب پیتے ہیں ان لوگوں کو کہتا ہوں، اللہ کے بندوں کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو، نبی کے ماننے والے غلاموں کو بٹھا کر شراب کی بات کرنا کتنے شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے۔ گناہ تو کہی ہے نا، جلدی جلدی کچھ اسباق سن لیں، کافی وقت ہو چکا ہے اور مجھے بھی آگے سفر کرنا ہے۔ کئی قسم کے گناہ ہیں نا، زنا بھی ایک گناہ ہے کہ نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، چوری بھی ایک گناہ، دھوکہ ایک گناہ، جیسا کہ مولانا نے فرمایا گانا سننا سنانا میوزک گناہ، بہت سارے کبائر گناہ ہیں۔ کسی محدث اور فقیہ نے 70 کبیرہ گناہ نوٹ کیے، کسی نے 100 کبیرہ گناہ نوٹ کیے، کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ آئندہ چل کر بھی کچھ گناہ پیدا ہونے والے ہیں، وہ بھی کبیرہ گناہ میں، تب بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا ہو، چوری ہو، دھوکہ ہو اور بھی دوسرے گناہ ہو، سب کے خلاف ویرودھ میں اسلام ہی میدان میں کھڑا ہے، سب کے خلاف اور ویرودھ میں اسلام ہی کھڑا ہے۔ اور قرآن سے لے کر حدیث تک ہر گناہ اور گناہ کے خلاف میں احادیث آئے ہیں۔ زنا کرے تو کیا گناہ، چوری کرے تو کیا گناہ، جھوٹ بولے تو کیا گناہ، کسی کی عزت پر حملہ کرے تو کیا گناہ ہے، نہیں ہے۔ لیکن پوائنٹ سنو پیارو، کسی گناہ کو اللہ کے نبی نے ام الخبائث نہیں کہا، کسی گناہ کو نبی نے کیا نہیں کہا، بولو زور سے، ام الخبائث نہیں کہا کسی گناہ کو۔ حالانکہ ہماری عقلیں اگر گناہوں کو سامنے رکھ کر سوچیں گی تو شراب پینے سے بھی خطرناک ظاہراً گناہ نظر آتے ہیں، آتے نہیں آتے؟ زنا کوئی معمولی عمل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کبھی انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہم علماء مل کر بیٹھیں گے، جیسا کہ ساتھ صاحب نے فرمایا کہ بری نظر، زنا، فلاں فلاں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ابھی میں نے قریب میں جمعے میں کہا یہ دور دعوت کا دور نہیں، یہ دور دوا کا دور ہے، یہ دور دعوت کا نہیں، یہ دور دوا کا ہے۔ طبیعت سب اچھی رہی تو دعوت کھاتا، طبیعت خراب رہی تو دعوت کو آ کو بھی دوا کھاتا۔ Understand? Are you know English? Are you know English? طبیعت اچھی رہی تو کیا کھاتا؟ ارے بولو رے با، دعوت کھاتا۔ طبیعت خراب رہی تو دعوت نہیں کھاتا، دوا کھاتا۔ دوا کہاں کھاتا؟ دعوت کو آ کو بھی دوا کھاتا۔ یہ دور دعوت کا دور نہیں ہے، سلامت نہیں ہے نا۔ کیا ہے سلامت ہمارا؟ نہ عبادات سلامت ہیں، نہ سنتیں سلامت ہیں،
نہ اعمال سلامت ہے، نہ اخلاق سلامت ہے، نہ ظاہر سلامت ہے، نہ باطن سلامت ہے، نہ چہرے سلامت ہیں، نہ دل سلامت ہے، نہ اجالے سلامت ہیں، نہ اندھیرے سلامت ہیں۔ اگر سلامت ہوتے دعوت کی بات ہوتی۔ اب یہ دور دعوت کی بات تو ہے، زیادہ دوا کی بات۔ ہم لوگوں کو زنا کی بیماری لگ چکی ہے، ہم لوگوں کو چوری کی بیماری لگ چکی ہے، جھوٹ بولنے کا وائرس لگ چکا ہے، ہم لوگوں کو داڑیاں منانے کا انفیکشن ہوا ہے، ہم لوگوں کو ٹوپیاں نہ پہننے کا مرض ہو چکا ہے، نماز کی بے قدری، نماز چھوڑنے کا مرض لاحق ہے، اذان کی بے قدری کرنے کا مرض لاحق ہے۔ میں گنتا جاؤں تو 2 گھنٹے اور ہو جائیں گے صرف امراض کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اب ہم کو دعوت کی نہیں دوا کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ سنو، ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے اکابر اور شیوخ کی کتابوں کا نتیجہ میرے نوجوان تمہارے سامنے پیش کراؤ۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے۔ سب گناہوں کی سزا قرآن نے بیان کیا، سب گناہوں کی سزا حدیث نے بیان کی، لیکن جب بات شراب کی آ گئی، آقا نے صرف گناہ اور سزا ہی نہیں بتائی، نام بھی رکھ دیا اسے۔ کیا رکھ دیا؟ ام الخبائث۔ اب اس کا ترجمہ کیا؟ ام الخبائث کا تو اب کون بھی جا کو شراب کی دکان میں ایک باٹل ام الخبائث دو، انہیں بے ہوش ہو کو گر جاؤں گا؟ نہیں۔ ایک باٹل ام الخبائث دو؟ نہیں۔ ام الخبائث کا تو تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ، تمام گناہوں کی جڑ۔ کیا حضرت؟ ایک باٹل مارے تو زنا سے بھی بڑا گناہ کیا حضرت؟ ایک باٹل مارے تو چوری سے بھی بڑا گناہ کیا حضرت؟ نہیں۔ آقا کا جملہ شراب ام الخبائث کیوں؟ یہ بتانے سے پہلے شراب کے بارے میں بتا دوں، پیارے آقا فرماتے ہیں شراب مت پیو، ورنہ شرابی اگر مر جائے خبر میں جا کر دفناتے ہیں، دفنانے والے کیسا دفناتے؟ دیکھے کیا تم لگا کبھی بھی؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے؟ نہیں دیکھے کہ تو ہمارے ساتھ صاحب کے ساتھ 8 دن رہ جاؤ، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں وہ، آپ کو اس کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ کبھی بھی کیسا دفناتے ہیں دیکھو، نہیں ڈرتا سو چپکے تو بھی فکر کرے سکا سودے کو کھڑ جاتا سو، اصل میں ڈر رہا ہے تو انہیں اصل میں کیا کر رہا سو انہیں ڈر رہا ہے، چپکے تو بھی فکر کر لے کر جا با سامنے نہیں با دیکھنے نہیں ہوتا۔ کل تھا رے ہمارے ساتھ تھے، آج رہنا گارنٹی کیا جی پتہ ہے۔ اصل میں خبر کے سامنے جانے ڈر، کفن کو دیکھنے ڈر، خبر کے لکڑیاں دیکھنے ڈر، دفناتے سو دیکھنے ڈر، مٹی ڈالتے سو دیکھنے ڈر، پیاک کرتے سو دیکھنے ڈر، ایکٹنگ کرنے کو کھڑگا سو۔ میت کو جا کر ادھر قبلہ کا تو مثال بول رہا ہوں، میت کو ایسا سلاتے، چہرہ ادھر رہتا، پیٹ ادھر رہتی، ایسا نہ سلاتے سو۔ ارے KGF میں ایسا نہ سلاتے سو، ساری دنیا میں ایسا سلاتے۔ ادھر فار ایگزامپل قبلہ کا تو چہرہ ادھر، ادھر پیٹ، پھر تخت یختے رکھ ڈال کو اوپر مٹی ڈالتے اتار۔ آقا فرماتے ہیں شرابی آدمی کو بھی اب مرنے کے بعد خدر سب کی شروع ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں مرنے تک کیا کی بولتے ہیں، لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں،
مرنے کے بعد سب بھول جاتے ہیں. بہت اچھا تھا با انہیں عید کو میرے ساتھی چاہتا تھا با, رمضان کی عید ہمیں دونوں مل کر پڑھتے تھے, یہ نہیں بولتے فجر پڑھتے تھے ظہر پڑھتے تھے بول کر جی. اب کاتب ایک بہانے سے تعریف کرتا, بہت اچھا تھا با, 2 بجے تک میرے ساتھ رہتا تھا با, انہیں اچھا کہتے ہیں. انشاءاللہ میں پی ایم بنیا تو ایسے بلا پاس کر دوں, قیامت تک ملک بھی بدلے گا نہیں, پی ایم بھی بدلے گا نہیں انشاءاللہ. بولو زور سے آمین بولو. الیکشن میں KGF میں کھڑنے کا ارادہ ہے. تعریف کر رہا سو مرنے کے بعد رات کے 2 بجے تک میرے ساتھ رہتا, 2 بجے تک. جو دوست تمہارے ساتھ رہتا انہیں تمہارا دوست نہیں تمہارا دشمن. کیا مولانا 2 بجے تک اماں کو چھوڑ کر رہنے والا اچھا بچہ, بابا کو چھوڑ کر باہر رہنے والا اچھا بچہ. اور ایک بات بولوں, ارے بولوں نکو بولوں, میں نکو بولو تو بھی بولتوں سچ. حق بولنے کے لیے پیچھے ہٹتا نہیں بھائی, سمجھ میں آئی بات ہے. رات کے 2-3 بجے تک اماں کو چھوڑ کر باہر رہنے والا اچھا بچہ, بابا کو چھوڑ کر باہر رہنے والا اچھا بچہ, بیوی کو چھوڑ کر رات کے 2-3 بجے تک انہیں باہر رہتا کہ تو سمجھنا بیٹری ڈاؤن ہے. بات پکی. 2 بجے تک رات کو کہیں کو باہر رہتا. مرنے کے بعد تعریفیں شروع ہو جاتی. خیر میت کو ایسا دیوار چہرہ سب کچھ کر ڈالتی, اوپر سے مٹیاں گٹیاں ڈال کو گیل کو دفنا ڈال کو دعا کر لے کو باہر نکلتی. پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, شرابی آدمی کو دفنانے کے بعد دفنانے والے قبرستان سے باہر نکلتے بھی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دیتا ہے. محدث کبیر حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء دیوبند میں ہمارے اکابرین میں حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ اللہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, پیارے ڈاؤٹ نہ کر, ایمان چلا جائے گا, فرمان کسی اور کا نہیں محمد الرسول اللہ کا ہے. پھر آگے حضرت رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک کام کر, کسی شرابی کی قبر بتا دے, میں کھول کر نہ بتاؤں, میرا خون حلال ہے. اتنی گارنٹی سے کہتے ہیں. کتنی سخت وعید ہے شراب پینے والے آدمی کے بارے میں. بعض فقہا نے صاف کہا ہے, پوری سند کے ساتھ بات کروں, شراب 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 ایک نام پڑ گیا ہے, حکم شراب پر نہیں. بات غلط ہو, حضرات علماء و اساتذہ سے گزارش کرتا ہوں ابھی میری تصحیح کر دے. شراب 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 بول کر لوگوں میں غلط فہمی آ گئی ہے کہ اسلام میں شراب حرام ہے. آپ نے اشارہ بھی دیا ہو, سمجھو پیارو سمجھو. شراب 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 بول بول کر لوگوں میں غلط فہمی آ گئی ہے کہ شراب ہی حرام ہے. فقہا فرماتے ہیں شراب تو ایک نام ہے, شراب پر حکم بعد میں لگا. ایک فقہی قانون بتاتا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟
ایک قانون بتاتا ہوں میں آپ کو، سنو کہ شراب پر حکم بعد میں لگتا ہے، حقیقت پر حکم پہلے لگتا ہے۔ شراب پر حکم بعد میں لگتا ہے، حقیقت پر حکم پہلے لگتا ہے۔ شراب 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 بول کر لوگوں میں یہ بات آ گئی کہ کنگ فشر ہی حرام ہے اور دوسرے پروڈکٹ ہی حرام ہے۔ نہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہوتا ہے، دماغ خراب ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں شراب کے اندر داخل ہیں۔ کہہ دو اللہ اکبر۔ سمجھ میں آئی بات پیارو؟ آئی؟ روح افزا حرام کی حلال۔ ارے واہ، پورے مفتیاں تھی۔ صحیح کہا آپ نے کہ روح افزا کیا ہے؟ حلال ہے۔ اس پر علماء نے تحقیق کی کہ کیا ہے، اسے لکوڈ ہے، اس کے اندر گلاب کا پانی ملایا جاتا ہے اور بھی دوسرے ایسنس ملائے جاتے ہیں جو خوشبو کے ہوتے ہیں، اور طبعی چیزیں ملائی جاتی ہیں جو جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا کرتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن وہی روح افزا پانی میں 2-4 ٹی اسپون ڈال کر چھوڑ دیا گیا، دنوں رات گزرنے سے اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہوتا ہے تو وہی روح افزا شراب کے حکم میں جا کر حرام بن جاتا ہے۔ یہ علماء بتائے ہوں گے آپ کو، میں ذرا کھول کر بتا رہا ہوں۔ پہلے زمانے میں شراب انگور کا جوس تھا، انگور کا جوس تھا، انار کا جوس ہے۔ کب بھی مثال بولتے ہوئے بھی ڈر ہوتا، کہاں تجربہ کر کو دیکھتے ہیں کی بول کر۔ مسلمانوں کو تجربہ کرنے کی بڑی عادت ہو جاتی ہے، پھر بھی بیان کرنا پڑتا ہے، خالی اسے بیان کے حد تک لگو۔ انگور کا رس، ہوٹل کو جا کر بیٹھتے ہیں، ام الخبائث پر بول رہا ہے تو یہ شراب کی کچھ حقیقتیں اور مسائل بیان کر دیتا ہوں۔ وقت زیادہ ہوگا تو ذرا 2-3 مرتبہ گھڑی دیکھو، میں سمجھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان نوجوانوں کو، جلسہ کرنے والوں کو اور پورے KGF کے ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فکر لے کر میدان میں اترے ہیں اور محنت کرو، ساتھ دو، انشاءاللہ تعالی کرناٹک میں ایک انقلاب KGF سے شروع ہوگا، پورے کرناٹک میں پھیلے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ اب دکان میں جا کر بیٹھتے ہیں، جوس کے دکان میں جا کر بیٹھتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ بھائی ایک لیمن جوس دیو، پائنیپل جوس دیو۔ کسی بھی فروٹ کا نام لے کر جوس پیتے نہیں پیتے۔ اب تو چائے والے کا دور ہے، بیٹھے تو چاچ یاد آتی۔ سمجھ میں یہ بات؟ وہ ایک مشہور ہوٹل ہے، نام نہیں لینا چاہتا میں، وہاں مجھے کچھ ساتھیاں جاتے جاتے بلا لے کو چلے گئے کار میں، چائے پیتی ہیں کیا حضرت کا؟ میں بولا چائے والے کو مانتوں کی نہیں مانتوں کی، چائے کو تو ضرور مانتوں، چائے پہلے چائے والا بعد میں، ضرور پیتوں، مجھے چائے ہونا۔ ایک جگہ تو کیا سمجھتی میرے اوپر کیا کیا آفت آئے، ساتھ ساتھ دودھ کی فضیلت پر بیان کریا میں، بیان کے بعد جا کے کمرے میں بیٹھا، بیٹھ دیکھی نہیں کہ حضرت دودھ ہونا کی چائے ہونا کی پوچھا، میں بھی کیا کی ٹینشن میں تھا، چائے لاؤ بھی بول دے، وہاں اٹکا لیا مجھے، کیا حضرت دودھ کے بارے میں بیان کر دوں تمہیں چائے پوچھ رہی نہ کرا۔ دودھ کے بارے میں بیان کر دلا تمہیں چائے پوچھ رہی نہ گیا۔ میں سوچا منجے اٹکا تھا، میں بولا ارے گھگو چائے میں دودھ ہے کہ نہیں ہے؟ چائے میں دودھ ہے نا؟ ہاں ہے حضرت، بالکل چل آیا۔ ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھا، جا کر پیٹ ٹکینے کی چائے پیتے گا، چائے پیتے گا، اتنی بڑی گلاس میں چائے لے کر آئے، خیر چائے زیادہ پی لیا، بل دیکھا تو 400 روپے کا تھا۔ جا کر بیٹھتا نہیں جوس کے دکان میں، انگور کا جوس دو، انار کا جوس دو، فلاں جوس دو، جائز ہے کہ نہیں یہ جوس؟ ڈائریکٹ مکسی میں جوس نکالے،
انگور نکالے، انار نکالے، جوس نکالے، جائز ہے کہ نہیں؟ یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ وہی جوس آپ رکھ دیے 1 2 3 دن، اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، نشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اب شراب کا حکم اس پر بھی آ جاتا ہے، کیونکہ حکم نام پر اور لکوڈ پر نہیں، حکم حقیقت پر ہے، حقیقت پر، اصل پر ہے، اصل۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پیاروں، شراب پینے والوں سے کہتا ہوں توبہ کرو، توبہ، توبہ کرو، توبہ۔ پھر کبھی کل پرسوں اور جمعہ میں علماء کرام سے اور تفصیلات سن لینا۔ آج امت میں اتنی شراب عام ہو گئی ہے، اتنی شراب عام ہو گئی ہے، کرونا کے دور میں ہلکی سی جب رخصت ہوئی، لاک ڈاؤن ختم ہوا، 2 لاک ڈاؤن کے بیچ میں ایک مسجد کی افتتاح کو جب میں گیا تو مسجد میں مغرب کی نماز پڑھانا تھا مجھے، میں بیٹھ گیا مغرب سے پہلے، تو پھر وہاں کے ذمہ داروں نے آ کر مجھ سے کہا مولانا آج عنوان کیا ہوگا آپ کا؟ میں نے کہا کہ آپ لوگ جو بیان حکم دیں گے اس پر انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ تو انہوں نے کہا مولانا شراب کے بارے میں بولیے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے اس عرصے میں کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے ہماری قوم کے 10-12 سال کے بچے بھی شراب کے عادی بن گئے ہیں۔ ہر خطرناک اور تشویشناک اور غمناک بات کی انتہا مولانا انا للہ جو آپ نے کہا، اب کیا کہیں گے آپ؟ انا للہ سے آگے تو نہیں۔ اسی مجلس کے ذمہ داروں نے مجھ سے کہا کہ مولانا بچے تو بچے، عورتیں بھی شراب کی عادی ہو گئی۔ بنگلور میں فیصلہ کرتا ہوں میں، اب کم کر دیا وقت نہ ہونے کی وجہ سے۔ 2 فیصلے بڑے عجیب آئے، ایک فون کے ذریعے سے، ایک ڈائریکٹ جو فیصلہ آیا، لڑکی اپنے شوہر کی پوری تعریف کرتے ہوئے ایک بات سے اتنی ناراض تھی، کہتی ہے کہ حضرت ان کے ساتھ میں زندگی کر نہیں سکتی۔ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، میں کہاں کا کدھر کا قصہ نہیں بولوں گا۔ جو لڑکا مقابل میں بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی تھی۔ یہ داڑھی ایک الگ عمل ہے، یہ ضروری نہیں کہ داڑھی ہو تو گناہ نہ ہو۔ یہ ڈپٹا ایک الگ عمل ہے، یہ ضروری نہیں کہ سروں میں ڈپٹا و امامہ ہو تو گناہ نہ ہو۔ بلکہ KGF کے مسلمانوں، میں کیا درد بیان کروں، میں ثبوت جب تک میرے ہاتھ میں نہ ہوتا، میں ممبر و محراب سے لے کر جلسوں کی کرسیوں تک اس پر بات نہ کرتا۔ میرے پاس ایسے واقعات بھی ہیں، ایک جید حافظ قرآن اور ایک جید عالم دین اور مفتی بھی الحمدللہ، بڑے زبردست قاری اور بڑے زبردست مقرر، ہماری تقریروں میں تو ادھر ادھر کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، ان کی تقریر دلائی سے آراستہ۔ 2 سال کے بعد ایک مسجد سے ان کو جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے پہلے وارنٹ آ گیا کہ عصر میں مصلی نہیں چڑھیں گے آپ۔ مفتی صاحب پریشان ہو گئے، پوچھے کیا ہوا، کیوں؟ 3 مہینے پہلے بولتے، 1 مہینہ پہلے بولتے، یا غلطی تو مجھے بتا دیجئے کہ میرا کون سی غلطی جس کی وجہ سے مجھے آپ عصر کے لیے 1 گھنٹہ باقی ہے اور آپ وارنٹ دے رہے ہیں، الارم دے رہے ہیں، کوشن دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں کہ عصر کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے، ہم دوسرے امام کا انتظام کر لیں گے۔ خود مولانا کا نام پتہ آج تک میرے پاس ان کا فون نمبر موجود ہے، دوسری جگہ پر خدمت پر ہیں، تو وہ خود میری مسجد کو جمعے کے موقع پر آ کر بیان کرنے لگے، واقعہ بیان کرنے لگے۔ مجھے عصر کو جانے سے پہلے روک دیا گیا، میں تشویش میں پڑ گیا، کیونکہ اسکول کے سال کے حساب سے بیچ کا دور چل رہا تھا،
مجھے گھر کا انتظام کرنا بھی مشکل، بچوں کی اسکول کا انتظام کرنا بھی مشکل۔ میں پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے مسجد سے برخاست کیا جا رہا ہے، میری کون سی ایسی غلطی ہے؟ 2 سال ہو گئے میں نے شکایت اور اعتراض کا موقع تک نہیں دیا، اور اچانک آپ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آج آپ نے شراب کے عنوان پر جو تقریر کی، اس سے ہمارا دل ٹوٹ گیا۔ ذمہ داران بول رہے ہیں۔ مفتی صاحب کہنے لگے میری تقریر کو بھی تمہارے دل کو کیا تعلق ہے؟ انہوں ادب سے بولے میں رہتا تو آپریشن کرتا۔ میری تقریر سے بھی تمہارے دل کو کیا تعلق ہے؟ اتفاق سے علماء جو بیان کرتے نا، یہ علماء معمولی نہ سمجھو، تمہاری زندگی کے حالات کا الہام ہوتا ہے ان کے اندر، اس کا تجربہ تم کو نہیں۔ کبھی کبھار یہ جب کھڑتے ہیں بیان کرنے کے لیے، گھروں میں کتاب پڑھ کر کچھ اور آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل دماغ میں امت کی ضرورت ڈال دیتے ہیں۔ سنو پیارو، سنو، غصہ مت کرو، دل مت توڑو، اصلاح کرو۔ ذمہ داروں نے مفتی صاحب سے کہا آج تمہیں جو بیان کریں نہیں کہ مفتی صاحب ہمارے دل ٹوٹ گئے۔ مفتی صاحب بولے میرا عنوان تو شراب کا تھا، میں تو قرآن کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہا تھا، احادیث کی تشریح بیان کر رہا تھا، شراب کے مسائل بیان کر رہا تھا، حالات و واقعات بیان کر رہا تھا، آپ کا دل کیوں ٹوٹا؟ نہیں مفتی صاحب، تمہیں جتنے باتیں بولے وہ تمام باتیں کون کی؟ ہمارے تم نہ لا کو سنایا سو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ باز صدرہ نہیں مار رہی، باز بول رہا ہوں، باز پورے گرم ہونے کو، باز جنے لے رہی۔ بیٹیاں دینے سے پہلے سوچتے ہو میری بیٹی کو سنبھال سکتا ہے کہ نہیں سنبھال سکتا ہے، مسجدہ حوالے کرنے سے پہلے سوچتے نہیں مسجد کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ شراب کی نحوست صرف دکانوں سے نکل کر گھروں تک نہیں مولانا، مساجد، تنظیمیں، تحریکوں کے ذمہ داروں تک پہنچی۔ بات صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ ہاں، ذرا منڈی ہلاؤ، میں بنگلور جانا۔ ایک ایسا محلہ بھی ہے قبلہ، تقریباً 20 سال سے، معافی چاہتا ہوں 2-3 منٹ میں ادھوری بات ختم کر دیتا ہوں، لیکن ایک واقعہ تو ضرور بولوں گا۔ 5 منٹ کا ٹائم دیجئے، کس کی دعا قبول ہوگی ہے، بھوک منجے بھی لگ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حالات بہت نازک ہیں، بہت نازک، خطرناک ہے۔ رات پینے والا سنبھلتا نہیں، خود نہ سنبھلے تو کیا سنبھالے گا؟ خود نہ سنبھلے کیا سنبھالے گا؟ ایک علاقہ میں جانتا ہوں، قانونی اعتبار سے شراب کا دکان اس جگہ پر رہنا شریعت کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اور ہمارے ملک کے سنویدھان کے، جمہوریت کے قانون کے خلاف ہے۔ وہاں سے شراب کا دکان اٹھ نہیں سک رہا ہے، کوشش کرنے والوں میں میں بھی ہوں، لیکن نہیں اٹھ پا رہا ہے۔ صاف بات آ گئی کہ گروجی تم اٹھانے کی بات کر رہے ہو، ہمارا پاور تو خود تمہارے علاقے کے تمہارے ذمہ دار ہیں۔ بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے خوب تحقیق کرو۔ غرض تمام باتوں کو کاٹتا ہوں، شراب کی اس وبا سے ہمارے نوجوانوں کو بچانے کے لیے تمام مساجد کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں۔ میں تمہارا بھائی، بھتیجا، بھانجا، بڑا درد ہے اس وقت، حالات کو رکھتا ہوں تو قسم اللہ کی نیند نہیں آتی۔
میں نے امت کی فکروں میں جاگنے والے بزرگوں کو دیکھا تو اس وقت میں تعجب میں پڑا، آج ہمارے بال سفید ہو گئے اور تمہاری حالتوں کو دیکھتے ہیں، قسم پر بھروسہ کرو ورنہ حساب اللہ کی عدالت میں ہوگا، ہمنا بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ مساجد کے ذمہ داران اور محلے کے ذمہ داران کا ساتھ جب تک اس فکر کرنے والے علماء اور نوجوانوں کے ساتھ جمے گا نہیں، اس وقت تک اس وبا سے امت کو بچا نہیں سکتے۔ کس زمانے میں ہیں ہم لوگ؟ شراب کے کمپنیوں کو بند کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، دکانوں کو بند کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، وہ قانون ہمارے پاس نہیں، تو پھر ہمارے نوجوانوں کو شراب کی لعنت اور نحوست سے بچانے کے لیے ہم آپس میں بیٹھ کر کوئی قانون بنانا پڑے گا۔ دو چار کے لیے ان قانونوں کو نافذ کرو، پینے والے سمجھ جائیں گے۔ کیسا قانون؟ کہ شراب پینے والا نوجوان نکاح کا جب وقت آتا ہے تو لڑکی والے کے محلے میں جا کر NOC پیش کرنا پڑتا ہے، آ کر مسجد میں اپنے نکاح کا NOC پوچھتے ہیں، اندھے بن کر دے دیتے ہیں، تحقیق تک نہیں کرتے۔ آج سے تحقیقی کام شروع کرو۔ کوئی شراب پینے والے نوجوان کا نکاح کا وقت آتا ہے، اسے NOC ہرگز مت دو، انشاءاللہ تعالی پورے ماحول میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ شراب پینے والا کوئی مرد اگر معلوم ہوتا ہے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو سمجھاؤ، نہ سمجھنے پر تعزیر پیش کرو اور صاف صاف یہ قانون بناؤ کہ تم شراب پیتے ہو، تمہارے گھر کا مرد شراب پیتا ہے، تمہارے گھر کا جوان شراب پیتا ہے، ہم تک پورے ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے، توبہ کرو، تلا کرو اور بچو۔ اگر نہیں بچیں گے تو پھر تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ہماری مسجد کا تختہ نہیں آئے گا، ہماری مسجد کا امام جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسے کہتے ہیں تعزیری حکم، اسے نافذ کر کے دیکھو، ایک کنٹرول پیدا ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جلسے بیکار ہیں، جلسوں کی بھی ضرورت ہے، تقریروں کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اسے روکنے کے لیے بڑے بڑے ذمہ داروں کو میدان میں اتر کر، شرابیوں کو پکڑ کر نصیحت کر کے اور ان کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کسی نہ کسی قسم کا کوئی قانون نافذ کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ وبا کم ہوتی نظر آئے گی، دوسری قومیں ہم کو دیکھ کر سبق حاصل کریں گی۔ ورنہ شراب پینے والوں کے لیے تو عورتیں ہوتی تو میں کہتا شوہر اگر شرابی ہے تو اس کے لیے دروازہ مت کھولو، بیٹا اگر شرابی ہے تو ماں دروازہ نہ کھولے۔ بہت لمبا واقعہ، ایک جلسے میں تو میں نے اس واقعے کو 1.5 گھنٹہ بنا کر پیش کیا، آپ کے سامنے 1 منٹ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بچی فون کرتی ہے، مولانا بچی فون کرتی ہے، پتہ نہیں کہ وہ بہن کہاں کی کون، تو کہتی ہے کہ حضرت تمہارے بیانات سنتا ہوں حضرت، میں بہت تمہارے سے عقیدت اور محبت ہے حضرت، تمہیں میرے حق میں باپ کے سکا حضرت، میری ایک گزارش ہے حضرت۔ بول بیٹا کیا؟ حضرت تمہیں سب اللہ والے حضرت، اس کا خیال، ہمیں تو گنہگار ہیں، اس کا خیال، تمہیں سب اللہ والے حضرت۔ ماں تو بھی اللہ والی بیٹے؟ نہیں حضرت، ایک گزارش۔ کیا ماں؟ حضرت تمہیں جب دعا کرتی نا حضرت، میرے اور میری بیٹی کی موت کی دعا کرو حضرت۔ ایسی کتنی بچیاں گھروں میں ہوں گی؟ مسلمانوں کہاں ہے تم؟ دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ دشمن کتنے تیار ہو کر آ چکے ہیں، اور ہمارے نوجوان آج بیڑی میں، سگریٹ میں، شراب میں، گٹکے میں، پان پراگ میں، تمباکو میں۔ ابھی تو 2 گھنٹے تقریباً بات ہو گئی ہے، ابھی میرے پاس تقریباً 2 گھنٹے کا عنوان اور درد باقی ہے، لیکن میں آپ کو اور زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ بس ایک کام کرنے کے لیے ان نوجوانوں کا ساتھ دو، ان علماء کرام کا ساتھ دو۔ وہ بچی کہتی ہے حضرت میرے واسطے موت کی دعا کرو حضرت، اگر میں جلدی مر گئی تو میں سمجھوں گی تمہاری دعا قبول ہوگی بول کر حضرت۔ میں بولا بیٹے جب تمہیں مجھے باپ بولے تو تمہیں میرے حق میں بیٹی ہو گئی، تمہاری بیٹی میرے حق میں نواسی ہو گئی، دنیا میں کوئی بھلا باپ
اپنی اولاد کی موت کی دعا کرتا؟ نہیں. ساری دنیا میں کوئی باپ نہیں بتا سکتے, ساری دنیا میں کوئی ماں نہیں بتا سکتے. تمہیں مجھے بولو, درد تمہاری, فکر تمہارا, ٹینشن دور کرنے کی میرے پاس اللہ کے فضل سے طاقت ہے. جب باپ کہہ ہی دیا 100 روپے کا کام نہیں, 1 روپے کا کام یہ باپ کرنے کے لائق ہے ضرور. نہیں حضرت, پیسے نہیں پوچھتی حضرت, اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے حضرت, میں جینا نہیں چاہتی حضرت, خودکشی کرنا حرام, اللہ پکڑ لیتا کہتے نا حضرت, خودکشی کرے تو قیامت تک معاف نہیں کرتا کہتے نا حضرت. ہمت ہے حضرت زہر پی کو مرنے کی, ہمت ہے حضرت پھانسی لگ کو مرنے کی. ہماری ماں تمہاری ماں, ہماری بہن تمہاری بہن, ہماری بیٹیاں تمہاری بیٹیاں. راتوں میں کتنی مائیں رو رہی ہے, کتنی بہنیں رو رہی ہے. نوجوانوں, ماں کو رلا کر کبھی تم سکون سے رہو گے؟ بیوی کو ستا کر کبھی تم سکون سے رہو گے؟ ارے شراب کے پیسوں کو جمع کرو, تمہاری بہن کے گلے کا نیکلس بنے گا. اتنی عقل نہیں؟ کھانا کھاتے, روٹی کھاتے, کیا کھاتے؟ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو اس میں مبتلا ہے ان کو کہہ رہا ہوں میں. کیا کھاتے؟ گھاس کھاتے, پتھر کھاتے, اینٹ کھاتے, غلاظت کھاتے. تمہارے ساتھ پیدا ہونے والی تمہاری بہن شادیوں کو جب جاتی ہے, دوسری بچیوں کے گلوں کے زیور, کان کے زیورات کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو چھڑا کر آتی ہے. تمہارے جیسا جوان بھائی زندہ رہ کر ان کے کان کے بالی کا انتظام نہیں کرتا, تو اگر جائز ہوتا تو میں تم کو زہر کھا کر مرنے کی اجازت دیتا. شراب کے پیسے یہاں خرچ کرو. حضرت میں طاقت ہے, ہمت ہے حضرت, منجے زہر کھا کر مرنے کی ہمت ہے حضرت, پھانسی لے کر مرنے کی ہمت ہے حضرت. میں بھی رو دیا, انہیں بھی رو رہی ہے. بولا بیٹے جب تمہیں منجے فون کرے تو درد بھی تو بتاؤ پہلے, اس کے بعد آگے بات کریں گے. تمہیں بولتے جا رہی, ابھی مرنے کے باتیں کر رہی فون میں. اللہ نہ کرے تمہیں ووٹ کھا کو مر گئے, پولیس آ کو انکوائری کری, فون چیک کری, لاسٹ کال کسے گیا, مزمل صاحب کو گیا, کیا ہوگا میرا؟ نکو بیٹے, مرنے کی بات کرنے کو کیا درد, کیا حضرت. کوئی غلطی کرے نہیں, گناہ کرے نہیں زندگی میں, پیار محبت شادی سے پہلے کیا چیز معلوم نہیں. ماں باپ جو فیصلہ کرے جھک کو بیٹھے, بھیجے تو آگے. 14 سال کی بچی ہے حضرت میری, وہ بچی کے رونے پر مجھے ام الخبائث کی تشریح سمجھ میں آئی. 14 سال کی میری بچی ہے حضرت, 2 بیٹے 1 بیٹی, بڑی بیٹی چھوٹے بیٹے. 14 سال کی بچی بالغہ ہو گئی, 4-5 سال میں شادی کرنا, 9th اسٹینڈرڈ کچھ پڑھ رہی. لیکن میرا شوہر شرابی ہے حضرت. میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے اسے تمنا نہیں, اسے کہا کہ بیٹے شوہر شراب پیا تو تو اتنا پریشان ہوگی تو کیسا ماں, ہمیں سمجھائیں گے, تمہیں سمجھاؤ. حضرت 14 سال سے سمجھا رہا ہوں حضرت, کیا بولوں میں تمنا. نکاح کی پہلی رات جسے جلوے کی رات کہتی ہیں, ہر لڑکا اور لڑکی کو زندگی بھر کے عید کی راتوں سے زیادہ سہاگ رات کا انتظار ہوتا ہے. عید کی راتیں تو بار بار آتی ہے, سہاگ رات تو صرف 1 مرتبہ آتی ہے. میری بات پر بھروسہ کرو حضرت کہ میرا شوہر تو سہاگ رات میں بھی شراب پیا ہے. چھوڑ بیٹے, اللہ کے راستے میں کوشش کر کو 3 دن کی 10 دن کی بھیج, یہ تو فون نمبر دے, میں دوستی کرتا ہوں بیٹے اس سے.
عجیب بات بولی مولانا، مجھے تو میرے گناہ یاد آ گئے. نام نہیں بولتی حضرت، انہوں جمعہ تمہاری مسجد میں پڑھتی ہیں حضرت. خیر مجھے بھی درد ہوا. دعا کر تو بیٹے، مرنے کی بات کرنے کو 3 بچے ہی تیرے، ابھی پوائنٹ بتایا نہیں، سنو. 3 بچے ہی بیٹے تیرے، تو مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟